الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنہ۔ والدین کے حقوق سے متعلق بات چل رہی ہے۔ کل بھی اس سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ والدین کے حقوق سے متعلق بھرا پڑا ہے، اور یہ بات کل بھی میں نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق رکھا ہے تو وہ والدین کا رکھا ہے۔ سب سے بڑے محسن اعظم اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس دنیا میں ظاہری اعتبار سے انسان پر احسان کرنے والے اس کے والدین ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ بددعائیہ جملہ کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے فلاں آدمی کا ستیہ ناس ہو جائے، فلاں آدمی کا ستیہ ناس ہو جائے، بددعائیہ جملہ۔ اسی طریقے سے یہ جملہ بھی بددعائیہ جملہ۔ رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص رسوا ہو جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے ان جملوں کو دہرایا، ایک ہی جملے کو 3 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسا بدبخت بد نصیب ہے کون کہ جس کے لیے اتنے سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ان جملوں کو آپ دہرا رہے ہیں؟ وہ ایسا بد نصیب کون ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی جنت میں وہ داخل نہ ہو سکے۔ جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ بڑھاپے کی حالت میں پائے تو کیا جوانی میں ان کی خدمت کر کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا۔ تو یہاں پر اس روایت میں بڑھاپے کا جو ذکر فرمایا تو حضرات محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر جب ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیچارے تو ذرا سے کاموں پر ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں، بہت زیادہ کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی، ذرا سا دل خوش کر دیا، ذرا سی بات مان لی، ذرا سا طبیعت اور مزاج کے مطابق کام کر لیا، جو کہا سن لیا، ذرا سی ان کی خدمت کر لی، بس پھر ان کی دعائیں ختم نہیں ہوتی، پھر وہ دعائیں دیتے دیتے بیچارے تھک جاتے ہیں۔ تو ان کو راضی کرنا جو ہے بڑھاپے کی عمر میں یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ تو ایسا آدمی تو بڑا بد نصیب ہے کہ جو اس حال میں بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، یعنی ان کی بات مان کر، ان کی اطاعت کر کر، ان کی خدمت کر کر، ان کی فرمانبرداری کر کر، ایسا آدمی بد نصیب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ بھی سامنے رکھیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنت و نارک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول، اولاد پر اس کے والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ والدین ہی تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ مطلب اس کا واضح ہے، یعنی تم ان کی خدمت کر کر، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کر، ان کو راضی کر کر اپنے لیے جنت کا دروازہ کھلوا لو، یا اللہ نہ کرے ان کو ناراض کر کر اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھلوا لو۔ یہ تمہارے اختیار میں، چابی تمہارے ہاتھ میں، تم کس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو، کہاں داخل ہونا چاہتے ہو، بس یہ دیکھ لو۔ وہ تمہاری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ خدمت کر لو گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور نہیں کرو گے تو جہنم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کا شریعت نے بڑا حق رکھا ہے۔ صرف اطاعت اور فرمانبرداری کی حد تک نہیں ہے معاملہ، اگر ان کی مالی خدمت کی ضرورت ہو تو مالی خدمت سے دریغ نہ کیا جائے، جسمانی خدمت کی ضرورت ہو تو جسمانی خدمت سے دریغ نہ کیا جائے۔ آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بڑا، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی جسمانی خدمت کرنا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اپنے لیے اس کو باعث عار سمجھتا ہو۔ یہ تو باعث سعادت ہے، چاہے اولاد جو ہے وہ کتنے بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو جائے، لیکن باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، اولاد اولاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت عطا فرمائی ہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے عرش پر تو عرش کے نیچے ایک آدمی کو دیکھا جس کے حال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رشک آیا۔ اتنا خوشحال آدمی، اتنا مسرتوں سے، خوشیوں سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون آدمی ہے؟ بڑی عجیب بات ہے یہ کون آدمی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ فرمایا نام تو ہم نہیں بتائیں گے، اس کے کام ہم بتا دیتے ہیں۔ نام نہیں بتایا یہ کون ہے، ہاں جس عمل کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا ہے وہ بات ہم بتا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اصل مقصود بھی یہی ہے، نام سے کیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا احدثک من عملہ بثلاث، اس کی میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، اس آدمی کی جس پر تمہیں رشک آ رہا ہے کہ اتنا خوش اور اتنا مسرور ہے یہ اور عرش کے نیچے ہے، تو میں اس کی 3 باتیں بتاتا ہوں۔ کان لا یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حضرت بہت دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں یہ جملہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پورا معاشرہ ہمارا بھرا پڑا ہے، حسد اور کینے نے ہمیں دیمک کی طرح اندر سے چاٹ کر ختم کر دیا، کھوکھلا کر دیا، کھوکھلا، کوئی جانی نہیں ہے۔ اعمال بھی برباد، نیکیاں بھی برباد، اللہ کا عذاب بھی مول لے رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور غضب بھی مول لے رہے ہیں۔ دیکھیے کیا فرمایا، کان لا یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ پہلی کوالٹی اس بندے کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو کچھ بھی دیا ہے اپنے فضل سے، یہ اس پر حسد نہیں کرتا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس بندے کو بھی حسن دیا، مال دیا، عزت دی، شہرت دی، عہدہ دیا، منصب دیا، علم دیا، دین دیا، دنیا دی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کسی کو، یہ آدمی وہ ہے کہ وہ حسد نہیں کرتا۔ میں نے اسی لیے شروع میں جملہ عرض کیا کہ اس حسد نے ہمیں تباہ و برباد کر کر چھوڑ دیا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ ملتا ملاتا پھر بھی کچھ نہیں، ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں،
پریشان ہو کر اپنی زندگی بھی برباد، آخرت بھی ویران، آخرت بھی ویران۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کیا تو تم الٹا بھی لٹک جاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے کسی کو رسوا کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ نہ کرے، آپ اس کو لاکھ سلوٹ مارتے رہیں، اس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہی مقدر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس پر جلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے جو خوبی اور جو کمال اس آدمی کو دیا ہے میرے اندر بھی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ آپ نے تو نہیں دیا اس کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اگر آپ کے حق میں یہ چیز بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے۔ یہ تو تقسیم اللہ کی طرف سے، یہ بندے کی طرف سے تقسیم نہیں ہے۔ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والے ہیں۔ کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کے دل میں محبت ڈال دی، کسی کے دل میں عظمت ڈال دی۔ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کے، اس لیے بلا وجہ اپنی دنیا اور آخرت آدمی برباد نہ کرے۔ تو پہلی کوالٹی اس بندے کی یہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو رشک آ رہا ہے، لا يحسد الناس على ما آتاهم اللہ من فضلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ اپنے فضل سے عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے فضل سے، اس میں اشارہ ایک بات کی طرف ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس میں اشارہ ایک بات کی طرف ہے، وہ کیا کہ جس آدمی کو بھی دین کے اعتبار سے، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی کمال ملا، اس کے لیے بھی یہ بات سبق ہے کہ تم اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھنا، یہ ہمارا فضل اور ہمارا احسان ہے۔ اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا، یہ ہمارا فضل ہے تو ہم نے تمہیں یہ عطا فرمایا، یہ دولت۔ دوسرا فرمایا کہ وَكَانَ لَا يَعُقُّ وَالِدَيْهِ، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس سے متعلق یہ والا جملہ ہے، وَكَانَ لَا يَعُقُّ وَالِدَيْهِ، یہ آدمی جو ہے اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا، یہ آدمی اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا، بڑا فرما بردار اور بڑا اطاعت گزار تھا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ وَكَانَ لَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ آدمی چغل خوری نہیں کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، مرچ مسالہ لگا کر لڑانا بھڑانا، نفرتوں کو ہوا دینا، ایک دوسرے کے دل میں عداوت اور قدورتیں پیدا کرنا، جلائی بجائی کا کام کرنا، یہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، نہ ادھر کی ادھر لگاتا تھا، نہ ادھر کی ادھر لگاتا تھا۔ یہ تین خوبیاں اور تین کوالٹیاں اس آدمی کے اندر ہیں، تو اگر یہ حاصل کر لی جائے تو کیا خیال ہے؟ جی کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کون سا مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاں بس اوقات ان کاموں کے اختیار کرنے پر دل پر آ رہے ضرور چلیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، دل پر آ رہے ضرور چلیں گے، لیکن اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے، یہ مرتبہ حاصل کرنا ہے، یہ عزت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو تین باتیں میں نے عرض کی۔ نمبر ایک، آپ کو یاد ہی نہیں؟ ارے بھائی ابھی تو بتایا، غیبت کا ہے، غیبت کا تذکر ہی نہیں ہے۔ حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، والدین کی خدمت کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اطاعت کرنی، اور نمبر تین چغل خوری نہیں کرنی۔ اچھا جی، اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ والدین کے حقوق سے متعلق احادیث بھری پڑی ہے، کس حدیث کو لیا جائے اور کس حدیث کو چھوڑا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال میں ایک دو باتیں کر بات ختم کر رہا ہوں۔ آج ہم سب کا مسئلہ، ہم سب کا جو مسئلہ ہے بنیادی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ ہمارے برکت عطا فرما دیں، یہی ہے۔ عمر میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت کا مطلب یہ نہیں کہ عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ مجھے موت ہی نہ آئے، بھئی مرنا تو ہے ایک دن، چاہے آپ کو 200 سال مل جائے، 300 سال مل جائے، لیکن ایک دن جو ہے یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے، ایک دن ایسا آنا ہے، برکت کی بات ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں، جو آدمی یہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرما دیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا نسخہ بیان فرمایا۔
عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان من احب ان يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. دو باتیں ارشاد فرمائی. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کر دیں اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں، بس وہ دو کام کر لے. ایک تو کام یہ کرے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اور دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. آج ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ بگاڑ لیا اور اجنبیوں کے ساتھ رشتے بنا لیے، جوڑ لیے. ہر گھر میں آپ دیکھ لیں کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہے، کسی نے کسی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، کسی نے کسی سے بول چال چھوڑی ہوئی ہے. اپنے سگے رشتے، سگے خون. اور جو اجنبی ہیں جن سے کوئی واسطہ دور کا نہیں ہے، وہ آج اتنے میٹھے بنے ہوئے ہیں، آج وہ اتنے دل کے قریب ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں بہت پرانی رشتہ داریاں. اپنوں سے رشتے توڑے ہیں اور دوسروں سے، غیروں سے رشتے جوڑے ہیں. تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کام کر لیں. اور ماں باپ کی خدمت سے یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو ماں باپ کی خدمت ہے یہ اطاعت اور فرمانبرداری آخرت میں ملے گا. یہ عمل ایسا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں. مرنے کے بعد تو ہوگا، اس معاملے میں ادھار نہیں ہے. میری بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح، اس معاملے میں ادھار نہیں ہے. اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ ان کے فرما بردار آپ اولاد ہیں، نیک صالح ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ادھار نہیں ہے، اس کا فائدہ نقد آدمی کو ملتا ہے. اور بالکل یہی حال اگر اللہ نہ کرے آدمی والدین کا نافرمان ہے، آخرت میں جو عذاب، بالکل یہ ایک اٹل قانون ہے. اس میں ادھار نہیں ہے، اس میں نقد ہے معاملہ. جیسی کرنی جیسی بھرنی. اور اس سلسلے میں کتابوں میں جو باتیں مشہور ہیں آپ کو معلوم ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو آگے آنے والی اولاد اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گی. میں ان واقعات کو میں بیان نہیں کر رہا، بات میری لمبی ہو جائے گی. اچھا جی، بس ایک مختصر سا واقعہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں ذکر کر دیتا ہوں، ورنہ پھر کل پر بات رکھتے ہیں. کوئی جانا چاہے تو اجازت ہے، جا سکتے ہیں. ذکر کر دوں. کئی کتابوں میں پڑھا، ایک آدمی جو ہے وہ مرض الموت میں تھا، یعنی اس کے انتقال کا وقت قریب تھا. اس کی 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے. تو ایک بھائی نے 3 بھائیوں سے یہ طے کیا اور یہ مشورہ کیا کہ باپ جو ہے وہ بستر مرگ پر ہے، باپ بیمار ہے. اب یا تو ایسا ہے کہ تم تینوں بھائی باپ کی خدمت کر لو، لیکن باپ کے مرنے کے بعد پھر اس کی میراث تمہیں نہیں ملے گی. ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ میں اکیلا باپ کی خدمت کرتا ہوں اور مجھے میراث میں سے کچھ نہیں چاہیے، میرے حصے میں خدمت آ جائے بس. یہ پیسہ، دولت، بینک بیلنس، یہ سب تمہیں مبارک، مجھے نہیں چاہیے. تو تینوں بھائیوں نے کہا کہ اس سے بہترین آفر اور کیا ہو سکتی ہے، یہ تو گولڈن آفر ہے، بہترین پیکیج ہے کہ خدمت بھی نہیں کرنی اور مال بھی مل جائے. اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے. کہا کہ ڈن ہے. اب یہ جو اکیلا تھا یہ باپ کی خدمت کر رہا تھا یہاں تک کہ باپ نے دعائیں دے کر باپ کا انتقال ہو گیا. خواب میں ایک دن سویا باپ کے انتقال کے بعد، تو کسی نے خواب میں کہا کہ فلاں جگہ جو ہے 100 دینار ہیں، لے لو. حالات اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، مد و زجر حالات کے ساتھ ہوتے ہیں. تو 100 دینار ہیں فلاں جگہ، جا کر لے لو. اس نے خواب میں پوچھا ان 100 دیناروں میں برکت ہوگی؟ کہا کہ نہیں، برکت نہیں ہوگی. جب صبح اٹھا بیوی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. بیوی نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں،
100 دینار لے لیتا, کم سے کم ٹھاٹ کی زندگی کچھ وقت تک تو گزار لیتے. پھر اگلے دن سویا, اگلے دن خواب میں پھر کسی نے کہا کہ فلاں جگہ 10 دینار ہیں. اس نے پوچھا برکت ہوگی؟ کہا کہ نہیں, برکت نہیں ہوگی. پھر جب اٹھ کر بیوی سے پھر تذکرہ کیا, اس نے کہا کہ حالات تمہارے سامنے ہیں, پہلے 100 ملے وہ مس کر دیے, اب 10 ملے وہ مس کر دیے, بھوکا مرنا ہے. تیسرے دن پھر سویا اور خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ 1 دینار ہے, 1 دینار وہ جا کر لے لو. پوچھا برکت ہوگی؟ کہا کہ ہاں برکت ہوگی. 100 میں برکت نہیں, 10 میں برکت نہیں, 1 میں برکت. اور ہمارا آج مسئلہ برکت کا نہیں ہے, ہم برکت نہیں مانگتے, ہم کیا مانگتے ہیں بتائیے؟ کثرت. ہم کیا مانگتے ہیں؟ کثرت. اور اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہتے ہیں؟ برکت. تو بات یاد رکھیں, کثرت کی دعا کبھی بھی نہ کریں, گلے پڑ جائیں گی. کثرت کی دعا نہ کریں, ہمیشہ دعا جو ہے وہ برکت کی کریں. احادیث میں مال سے متعلق جتنی دعائیں, ان دعاؤں میں برکت کا لفظ ہے, کثرت کا لفظ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا. کثرت مقصود نہیں ہے, زیادہ ہو مصیبتیں ساتھ لائے کیا فائدہ, تھوڑا ہو اللہ برکت دے دیں بہت ہے. اچھا جی, تو کہا کہ